آج ہم اسٹڈی کریں گے ڈفرینس بٹوین مکسچرز اینڈ کمپاؤنڈس کے بارے میں، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ مکسچر کہا جاتا ہے جب دو یا پھر دو سے زیادہ ایلیمنٹس اس طرح سے کمبائن کرتے ہیں کہ ان میں کوئی کیمیکل چینج نہیں آتا، تو اس طرح کا جو کمبینیشن ہے اسے کہا جاتا ہے مکسچر۔ اور اس کے لیے اگر ہم اپنے سامنے اگزامپل دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ فروٹ چاٹ جو ہے وہ ایک مکسچر ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ چیزوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے، لیکن ان کے درمیان آپس میں ایز سچ کوئی کیمیکل چینج نہیں آ رہا۔ اب اگر ہم کمپاؤنڈ کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ اس طرح سے کمبائن کرتے ہیں، یا پھر ہم کہیں گے کہ کیمیکلی جب کمبائن کرتے ہیں تو بنتا ہے ایک کمپاؤنڈ۔ اور وہ کیمیکلی کمبائن کرتے ہیں کسی ایک خاص ریشو میں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ فکسڈ ریشو میں۔ جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں واٹر کا مولیکیول، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آکسیجن کا ایٹم جب دو ہائیڈروجن کے ایٹم کے ساتھ کیمیکلی کمبائن کرتا ہے تو پھر ایک واٹر کا مولیکیول بنتا ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، کمپاؤنڈ بنتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک اور ڈفرینس کی بات کریں جو مکسچر اور کمپاؤنڈس میں ہم دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکسچر میں جتنے بھی ایلیمنٹس موجود ہیں، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ان سب کی جو پراپرٹیز ہیں وہ وہی رہتی ہیں، ان کی پراپرٹیز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے فروٹ چاٹ کی اگزامپل لی تھی، تو جتنے بھی فروٹس ہیں ان کی جو اپنی خصوصیات ہیں وہ وہی رہیں گی۔ لیکن جب ہم کمپاؤنڈس کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمپاؤنڈ کی جو خصوصیات ہیں، جو اس کی پراپرٹیز ہیں، وہ بہت فرق ہوتی ہیں اس کے کمپوننٹ سے۔ یعنی کہ اگر ہم واٹر کی پراپرٹیز دیکھیں تو واٹر کی پراپرٹیز جو ہیں وہ بہت مختلف ہوں گی آکسیجن کی پراپرٹیز سے۔ مطلب اگر ہم آکسیجن کی پراپرٹیز الگ سے دیکھیں یا ہائیڈروجن کی پراپرٹیز الگ سے دیکھیں تو ان کی بہت مختلف پراپرٹیز ہوتی ہیں واٹر کے مولیکیول سے۔ اسی طرح سے اب اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکسچر ہیں انہیں سیپریٹ کیا جا سکتا ہے ان کے کمپوننٹس میں۔ یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے جتنے بھی فروٹس ہیں ان کو ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں، الگ کر سکتے ہیں خود سے۔ لیکن جب ہم کمپاؤنڈس کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپاؤنڈس ہیں ان کو آرام سے یا آسانی سے ان کے کمپوننٹس میں نہیں توڑا جا سکتا۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں واٹر کی، کہ اگر ہم واٹر کو بوائل کریں، یعنی کہ ہم کوئی کیمیکل ری ایکشن نہیں کریں، فزیکل مینز کے ذریعے سے اگر ہم اس کو بوائل کرتے ہیں تو وہ واٹر ویپرز بن جاتے ہیں، وہ بھاپ بن جاتی ہے، لیکن وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن الگ الگ نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکسچر ہیں ان کے جو پارٹس ہیں ان کو ایزیلی سیپریٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو آرام سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں فروٹس کو الگ کرنا ہو تو ہم آسانی سے انہیں الگ کر لیں گے۔ اسی طرح سے جب ہم کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمپاؤنڈس کو الگ کرنا، سیپریٹ کرنا اس طرح سے آسان نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکسچرز ہیں ان میں جو کمپوننٹس ہیں ان کی ریشو فکسڈ نہیں ہوتی ہے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی خاص مقدار کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز جو ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ایلیمنٹس ہیں ان کی ریشو فکسڈ ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب ایک آکسیجن دو ہائیڈروجن کے ساتھ کمبائن کرے گا تب ہی ایک واٹر مولیکیول ہوگا، یعنی کہ ریشو ہمیشہ فکسڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکسچر میں جب ایلیمنٹس جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بھی انرجی ایبزارب یا ریلیز نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ انرجی جو ہے وہ جذب نہیں ہوتی، نہ وہ خارج ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کمپاؤنڈس کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں، ان کیمیکلی کمبائن کر رہے ہیں، تو ان میں انرجی ایبزارب بھی ہوتی ہے۔ مطلب مختلف ری ایکشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی جو جذب کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کمپاؤنڈس جو ہیں وہ انرجی ریلیز کرتے ہیں، یعنی کہ انرجی خارج کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈفرینس ہے مکسچر اور کمپاؤنڈس کے بیچ میں۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا ڈفرینس بٹوین مکسچرز اینڈ کمپاؤنڈس کے بارے میں۔